السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے میں یہ ہمارے بھائی حمزہ اسلامک سینٹر والے ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور علماء کی خدمت کرتے ہیں، علماء کے پیغام کو پوری دنیا میں یہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو مجھے یہ پوچھ رہے تھے کہ خطیب ایشیا، خطیب عالم اسلام، وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اصل میں زبان میں کیا کہتے ہیں کہ ان کے متعلق حفظہ اللہ جو ہے وہ زبان پر مستقل ہوا تھا، باہر کیف تو اب رحمۃ اللہ علیہ ان کو بنتا ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک خطیب ایشیا کے درجات بلند فرمائے۔ تو استاد جی اکثر لوگوں کے جنازوں پر جاتے تو مجھے یاد ہے بہت اچھی طریقے سے کہ میں اور خطیب ایشیا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب حضرت مولانا حافظ عبدالعلیم یزدانی صاحب جھنگ والے رحمۃ اللہ علیہ جب وہ وفات پائے تو ان کے جنازے پر میں اور میرے خطیب ایشیا ہم اکٹھے تھے، ابھی بھی وہ انٹرنیٹ پر وہ کلپ موجود ہے۔ تو استاد جی کو میں ادھر مائک کے قریب لے کر گیا تو استاد جی نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات پڑھی۔ وہ مولانا مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے کہا کہ خطیب ایشیا کو میں ٹائم دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور مولانا عبدالعلیم یزدانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں کریں۔ تو خطیب ایشیا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا انداز تھا، ایک اپنا سٹائل تھا۔ انہوں نے آتے ہی پہلے بسم اللہ پڑھتے انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ وہ مجھے میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ذرا ان کے انداز میں ذرا قرآن پاک کی آیت سنائیں۔ تو خطیب ایشیا رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ تو پھر میرے خطیب ایشیا اس کا ترجمہ اشعار میں، ایک دو اشعار میں وہ بہت بڑی بات بیان ہو جاتی تھی۔ فرماتے تھے، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے، ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ بس اتنی بات خطیب ایشیا رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بات کرتے تو زارو قطار خود رونا شروع فرما دیتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک میرے استاذی المکرم خطیب عالم اسلام حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ ایک مرتبہ مجھے جامعہ سلفیہ کے اسٹوڈنٹ کہنے لگے کہ قاری صاحب ہم جائیں، آپ کا ان سے کافی ماشاءاللہ تعلق ہے، تو آپ ان سے ٹائم کچھ ہمارے لیے لیں۔ تو ہم نے ان سے کچھ گفتگو کرنی۔ میں نے استاد جی کو فون پر بات کی، میں نے کہا استاد جی یہ ادنا سا غلام آپ کا، ادنا سا طالب علم آپ کا، شاگرد آپ کے ہاں حاضر ہونا چاہتا ہے، اگرچہ آپ گھر میں موجود ہیں تو ہم میرے ساتھ جامعہ کے کچھ اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم آنا چاہتے ہیں طالب علم۔ تو استاد جی فرمانے لگے، ان کے اپنا ہی علیحدہ انداز تھا اور اتنا پیارا انداز تھا۔ مجھے کہتے، بیٹا پتر عثمان تو اپنے گھارے چانا تے اپنے گھارے پوچھ کے تا نہیں نہ آئی دا۔ استاد جی دے الفاظ سن، استاد جی فرماندے نے، پتر میں حاضر، میں نوکر جناب دا، اے انہاں دے الفاظ ہویا کردے سن۔ تو استاد جی فرمان لگے، پتر اپنے گھر بندہ آوے تے پوچھ کے آئی دا، 100 بسم اللہ جی تشریف لے آؤ، اے استاداں دے الفاظ۔ باہر کیب میں اور میرے نال میرے جامعہ دے جناب کلاس فیلو کافی سارے اسی جناب اسٹوڈنٹ گئے ہوتے باہر کیب۔ تو استاد جی نو ماشاءاللہ اسی ملے، سلام دعا ہوئی، انہاں کول بیٹھے رہے کافی سارے، اور استاد جی صرف نحو دے متعلق طلباء کولو اس عمر دے اندر بھی سوال جواب کر رہے سن۔ استاد جی مطلب کہ طلباء نال کی کہندے نے ہم کلام ہو رہے سن، اور جو اسٹوڈنٹ سن انہوں نے استاد جی دی نال خدمت کیتی، اور استاداں نے ساڈے واسطے بہت زیادہ ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ استاد جی صرف خطیب آدمی نہیں سن بلکہ استاد جی بہت بڑے دانشور، بہت بڑے دانا آدمی سن، اور بہت بڑے مہمان نواز سن، میزبان آدمی سن، جو دسترخوان ہوندا سی فل بھر دیندے سن اپنے مہماناں واسطے، اتنی مہمان نوازی فرماندے۔ اور حتیٰ کہ اتنی بات عرض کرن لگے، کہندے پتر جڑا بندہ اپنے مہمان دی مہمان نوازی نہیں نہ کردا، وہ تے بخیلاں اندر شامل ہویا کردا۔ اللہ سانو
محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ساری دعا ہے کہ اسی اس تو بعد استاداں تو بعد یتیم تے ہو چکے ہیں، ساڑے اسٹیج بھی خالی ہو چکے نے، بزرگاں دا سایہ ساڑے سراں تو اٹھ گیا۔ اللہ پاک انہاں دے تمام لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خطیب ایشیا، خطیب عرب و عجم حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین اندر مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔